السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، ذمہ داران مسجد، بزرگان ملت، نوجوانان دین، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، ابھی آپ نے اس مسجد کی تاریخ اور پھر اس بستی کے لوگوں کا جو دینی جذبہ ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں مسجد کا اسی قدر احترام ہونا چاہیے اور مسجد کی خدمت کا ایسا ہی جذبہ ہونا چاہیے۔ دین کی خدمت کا جو جذبہ آپ لوگوں کے اندر ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کا یہ جذبہ، دین پر عمل کا یہ جذبہ آپ کے دلوں میں اور بھی زیادہ اضافہ فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں دین کی خدمت اور دین پر عمل کا سچا جذبہ پیدا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، موجودہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں اپنے اور اپنی اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں دین پر ثابت قدم رہنا، دین پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جیسا آگ کے انگارے کو، آگ کے شعلے کو آگ میں لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ شاید کہ ہم ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں۔ شیطان انسان کو دو طرح کے فتنوں میں مبتلا کر کے گمراہ کرتا ہے۔ ایک شبہات کا فتنہ، شکوک اور شبہات کا فتنہ، اور دوسرا شہوات اور خواہشات کا فتنہ۔ شکوک اور شبہات کا فتنہ کیا ہے؟ شیطان انسان کے دین میں شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے۔ دین کے نام پر بہت ساری غلط باتیں اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ بھی دین ہے، اس پر بھی عمل کرو۔ ساری بدعت اور خرافات اسی راستے سے آتے ہیں۔ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، فجر کی نماز 2 ہی رکعت کیوں پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں گے؟ شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے۔ اچھا ہی تو کام کر رہے ہیں، 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھنا اچھا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگ یہاں سے نکل کر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے ہی میں کیوں، ہم دوسرے مہینوں میں بھی جا کر حج کریں گے۔ شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت تو اچھی بات ہے، ہم عید میلاد النبی منا کر اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کون سا غلط کام ہم کرتے ہیں؟ ذکر و اذکار اچھا کام ہے، اجتماعی طور پر بیٹھ کر ہم ذکر کریں تو کون سی غلط بات ہے؟ تو شیطان شکوک اور شبہات کے ذریعے انسان کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ اور دوسرا فتنہ ہے
شہوات کا فتنہ. شیطان انسان کو شہوات اور خواہشات میں مبتلا کر کے دین سے گمراہ کرتا ہے. آج اگر ہم دیکھیں پچھلے زمانوں کے مقابلے میں یہ شہوات اور خواہشات کے ایک سیلاب کا دور. پہلے برائی کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج کے دور میں آسان ہو چکا ہے. جس برائی کا تصور آج سے چند سال پہلے ہمارے بزرگ نہیں کرتے تھے، آج کا 10 سال کا بچہ وہ برائی آسانی کے ساتھ کر رہا ہے. موبائل یہ خواہشات کے فتنے کا ایک آلہ ہے. اس کے ذریعے برائیاں کرنا عام ہو گیا ہے. غرض آج جو خواہشات کا فتنہ ہے یہ پوری تیزی کے ساتھ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. یہ جو 2 فتنے انہی 2 کے ذریعے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے. ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ شکوک اور شبہات کا جو فتنہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر یقین اور ایمان مضبوط ہو. اگر ہمارا ایمان مضبوط نہ ہو، یقین کی کیفیت میں کمی ہو، تو ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شیطان کو ہم ہرا نہیں سکتے، شیطان سے ہم مقابلہ کر کے دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اس میدان میں شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہمارا یقین مضبوط ہو. ایمان اور یقین میں مضبوطی علم کے ذریعے آتی ہے. اگر ہمارے اندر دین کا علم نہ ہو تو پھر ہماری عبادتیں ہم کو گمراہ کر دیں گی. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. ان کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گزر رہے تھے، صحرا سے گزر رہے تھے. سخت پیاس لگی، ان کے پاس پانی موجود نہیں تھا. آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جس سے پانی کے کچھ قطرے گرے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی پیاس بجھائی. فوراً بعد ایک خوبصورت، ایک خوشنما صورت نمودار ہوئی اور اس سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے ساری حرام چیزوں کو حلال کر دیا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ جو روشنی ان کو نظر آ رہی تھی وہ دھوئیں میں بدل گئی. وہ شیطان تھا جو ایک روشنی کی شکل میں آ کر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے ساری چیزیں تمہارے لیے، ساری حرام چیزیں میں نے تمہارے لیے حلال کر دیا. علم تھا ان کے پاس، دین کا علم تھا. سمجھ گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے حرام چیزوں کو حلال نہیں کیا، میرے لیے کہاں سے حلال کر سکتا ہے؟ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے گمراہ کرنا چاہ رہا ہے. کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر شیطان نے دوسرا حربہ استعمال کیا. شیطان نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے تم سے پہلے 70 اولیاء کو گمراہ کیا مگر تم کو تمہارے علم نے گمراہ ہونے سے بچا لیا. تو اس وقت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے شیطان مردود، مجھے میرا علم نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا، میری حفاظت کی. تو اس قدر شکوک اور شبہات سے، اس فتنے سے، شکوک اور شبہات کے فتنے سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کسی چیز نے بچائی تو اللہ کے فضل کے بعد دین کا علم. تو اس فتنے کے دور میں، شکوک اور شبہات کے فتنے کے دور میں ہمیں چاہیے علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں. دین کا علم ہی ہم سب کو شکوک اور شبہات کے فتنے سے بچا سکتا ہے. دوسرا جو فتنہ ہے شہوات کا فتنہ، شیطان خصوصاً عام لوگوں کو، علماء کو تو شکوک اور شبہات کے فتنے گمراہ کرتا ہے، عوام کو
شبہات کے شہوات کے فتنے سے گمراہ کرتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے خوشنما بنا دیا، اچھا بنا کر پیش کیا. عورتوں کی شہوت کو، اولاد کی شہوت کو، مال و دولت کی شہوت کو، سونے چاندی کی شہوت کو، غرض دنیا میں جتنی بھی نعمتیں، ان تمام کی شہوت کو ہم نے انسانوں کے لیے خوشنما بنا کر پیش کیا. یہ ساری چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین پر صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ رہیں. دین پر صبر کرتے ہوئے دین پر ثابت قدم رہیں گے تو ہم اس شہوت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے. دنیا کا آدھا حسن، دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب غلام بنا کر مصر کے بازار میں بیچا گیا، مصر کے ایک بڑے وزیر نے یوسف کو خریدا اور اپنے گھر میں لے جا کر اپنی بیوی سے کہا اکریمی مثوا، اس کا اچھا خیال رکھنا، بڑا ذہین معلوم ہوتا ہے، آگے چل کر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا پھر یہ ہمارے کوئی کام آئے گا. اس کی بیوی یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، یوسف کو بدکاری کی دعوت دینے لگی، زنا کی دعوت دینے لگی. نہ صرف عزیز مصر کی بیوی بلکہ مصر کے بڑے گھرانوں کی ساری حسین عورتیں، خوبصورت عورتیں یوسف کو بدکاری کی دعوت دینے لگیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. آگے کہتے ہیں وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، اگر تو مجھے ان کے فتنے سے محفوظ نہ کرے اسب الیہن وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، ممکن ہے کہ میں اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، نادانوں میں سے ہو جاؤں. دعا کرتے ہیں اے پروردگار، اس شہوت کے فتنے سے، اس برائی سے، اس بدکاری سے مجھے قید خانہ بہتر ہے. قید خانے کی زندگی کو حضرت یوسف علیہ السلام گوارا کر لیتے ہیں اور ایک لمبی مدت محض اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے، شہوات کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قید خانے میں جا کر گزارتے ہیں. تو شہوات کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صبر اور دین پر استقامت ضروری ہے. آج کا ہمارا یہ دور جس قدر آگے بڑھتا جاتا ہے اسی قدر فتنے اور بھی زیادہ ہوتے جاتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. نبی کے انتقال کے بعد انہوں نے ایک لمبی مدت پائی، ایک لمبی عمر انہوں نے پائی. حجاج کا دور انہیں ملا. حجاج بن یوسف بڑا ظالم گورنر تھا بنی امیہ کے دور کا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر لوگوں نے حجاج بن یوسف کے ظلم کی شکایت کی. بڑا ظالم بادشاہ ہے، ہمیں ظلم کرتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اصبروا لا یأتی زمان الا والذی بعدہ شر من. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صبر کرو، ان فتنوں پر صبر کرو، ان آزمائشوں پر صبر کرو، کیونکہ اس کے بعد جو بھی زمانہ آئے گا وہ پہلے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ سنگین ہوگا، اور بھی زیادہ فتنوں والا ہوگا. آج ہم دیکھیں ہمارے ملک میں ہر طرح کے فتنے، ایک تو شہوات کا فتنہ، ہر طرف ننگی تصویروں والی عورتیں ہم کو بدکاری کی دعوت دیتی ہوئی نظر آتی. موبائل آپ کھولیں، موبائل میں آپ کوئی اچھی چیز دیکھنا چاہیں تو اس میں ایڈورٹائز آتے ہیں، بری چیزیں آتی ہیں، گندی چیزیں آتی ہیں جو ہم کو گمراہ کرنے کے لیے یہی کافی ہے. اور دوسری طرف آج کا دور ایک علمی دور ہے.
علم ہر میدان میں ترقی کر رہا ہے، لیکن یہ علم مسلمانوں کے لیے ایک فتنہ بنا ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش بنا ہوا ہے، یہ شکوک اور شبہات کا فتنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے ماضی قریب تک ہمارے ملک ہندوستان میں عیسائی مشنری کا فتنہ تھا، جتنے بھی اہم تعلیمی ادارے تھے عیسائیوں کے تھے، عیسائی تعلیم گاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کو ترقی کی علامت سمجھا جاتا تھا اور آج بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں پر کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ اسلام کے خلاف وہاں پر عیسائیت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمارے بہت سارے مسلم بچے ان عیسائی مشنریوں میں تعلیم حاصل کر کے عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر ان عیسائی مبلغین کی وجہ سے ہمارے کئی لوگ، کئی مسلمان ہسپتالوں میں، نہ صرف عیسائی ہسپتالوں میں، مسلم ہسپتالوں میں عیسائیت پر جان دیتے ہوئے نظر آئے۔ بنگلور میں ایک بہت بڑا اسپتال ہے، بورنگ اسپتال کے نام سے سرکاری ہسپتال ہے، وہاں پر ہمارے کچھ مسلم دعات بیمار پرسی کے لیے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ انہیں تسلی دے کر انہیں اسلام کی تعلیم دینا، اسلام کے بارے میں بتانا تھا۔ وہاں پر ایک اسپتال کا جو نگران تھا، مسلم دعات کو، مسلم لوگوں کو اندر آتے اور جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو اس نے بلا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ تو اس نے کہا، اس نگران نے کہا جو کہ مسلمان تھا، تم یہاں پر آنے میں بہت دیر کر دی، میں نے اپنے آنکھوں سے کئی مسلمانوں کو عیسائی مذہب قبول کرتے ہوئے اور عیسائی مذہب پر جان دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہے شکوک و شبہات کا فتنہ۔ ماضی قریب تک تو صرف عیسائی مشنری کا فتنہ تھا، لیکن اب ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں ایک طرف اسلام اور مسلمانوں کے نام پر قادیانیت کا فتنہ، خصوصاً قریوں میں ہماری جو مساجد ہیں، ان مساجد میں عالم یا حافظ یا امام کے طور پر قادیانی امام بن کر مسلم بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے آپ کو خصوصاً کوسٹل آندھرا میں ایک بڑی تعداد ملے گی جو قادیانیت اختیار کر چکی ہے۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں، کرناٹک بیجاپور کا علاقہ، میری بستی سے بس ایک 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ترکن گیری۔ ترک، مسلمانوں کو ترک کہا جاتا ہے۔ یہ جو گاؤں تھا سارا مسلمان علاقہ تھا، یہ وہاں پر ایک قادیانی آ کر اپنا اڈا جمایا تھا۔ جب ہمیں معلوم ہوا، ہم وہاں جا پر دیکھے تقریباً 50 بچوں کو اپنے قریب کر چکا تھا۔ مکتب کے نام پر 50 بچوں کو تعلیم دے رہا تھا اور ان کے ذہنوں میں غیر شعوری طور پر اسلام کے خلاف قادیانیت کی باتیں ان کے ذہنوں میں ڈال رہا تھا۔ یہ ایک فتنہ ہے جو آج ہمارے معصوم بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہم کو یہ تک معلوم نہیں کہ ہماری مسجد کا امام واقعی معنوں میں مسلمان ہے یا پھر قادیانیت کے نام پر وہ غیر مسلم ہے اور اسلام کے خلاف وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ ایسے مساجد سے قادیانیوں کو نکالنا ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے اتنے بچے مکتب کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، دعائیں سیکھ رہے ہیں، یہ لوگ آ کر اس امام کو یہاں سے بھگا رہے ہیں۔ بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، ان لوگوں کو سمجھانا بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو قادیانیت کا یہ فتنہ اور دوسری طرف ہمارے ملک میں ہمارے بچے 96% یا 97% عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ صرف 4% یا 3% بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان بچوں کو ابتدا ہی سے کیا باتیں بتائی جاتی ہیں؟ تعلیم کے نام پر بتوں کی تعلیم ان کو دی جاتی ہے، بت پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ 4تھی جماعت، 5ویں جماعت، 4th اور 5th میں آپ دیکھ لیجئے کتابوں میں ہندوستانی تہذیب کے نام سے ہندوستان کے جو بڑی بڑی مورتیاں ہیں، یہاں کے جو بت ہیں، ان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے
بچپن ہی سے ہمارے بچوں کو دین سے دور کرنے کی ایک منظم کوشش ہو رہی ہے. یہ ہے شکوک اور شبہات کا فتنہ. تو اندازہ لگائیے آج کا دور جو فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا ایک سیلاب ہے. اللہ کے رسول نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ اس میں دین پر ثابت قدم رہنا آگ کے شعلے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہوگا. آج ہم کو دین کے سلسلے میں حضرت بلال اور خبیب کی طرح مارا نہیں جائے گا, ستایا نہیں جائے گا, تکلیفیں نہیں دی جائیں گی, بلکہ ہمارے ذہن کو بدلنے کی خاموش کوشش کی جائے گی, اور یہی کوشش آج ہو رہی. ایسے میں ہم جن کی عمر 40-50 سال ہے, ان کی عمر تو بس چند سال باقی رہ گئی ہے. 15-20 سال میں معلوم نہیں ہم اس دنیا میں رہیں گے یا دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ہم کو اس آخری مرحلے میں اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا ہے, اور اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں چاہیے انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں. انبیاء کرام کی سب سے پہلی توجہ اپنی اولاد کی دینی فکر کی طرف ہوا کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں. ان کو اس بات کی فکر نہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کی زندگی کا کیا ہوگا, ان کی دنیا کا کیا ہوگا, میرے بعد میرے بچے کیا کھائیں گے, کیا کمائیں گے, کیسے رہیں گے, اس کی فکر نہیں. فکر ہے تو ان کے دین کی فکر, ان کے آخرت کی فکر. اس لیے انتقال سے قبل, وفات سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بلا کر کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی, کہ بتاؤ ہمارے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. بچوں کی تربیت ہی ابراہیم اور یعقوب نے اس طرح کی تھی. بچے کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. ہم تو آپ کے معبود اور ہمارے باپ دادا ابراہیم, اسحاق اور یعقوب ان کے معبود کی عبادت کریں گے, ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں. یہ انہوں نے کہا. ابراہیم کی تڑپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی دعا میں اپنے بیٹوں کو ضرور شریک کرتے ہیں. وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے پروردگار تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا. اور کیجئے دعا کون کر رہا ہے؟ امام الموحدین, توحید کے امام ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں, اللہ کے خلیل ہیں. دعا کیا کرتے ہیں؟ پروردگار تو مجھے بتوں کی عبادت سے بچا. کیا ابراہیم بھی بتوں کی عبادت میں گریں گے, بتوں کی عبادت میں مبتلا ہوں گے؟ لیکن ڈر دیکھیے, ہم تو شرک کے ماحول میں, ہم کو اس کی کس قدر فکر کرنی چاہیے, توحید کی, شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کس قدر فکر کرنی چاہیے اور کس قدر دعائیں کرنا چاہیے. اور ساتھ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, مجھے میرے اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا. رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اے پروردگار تو مجھے اور میری اولاد کو تیرا فرما بردار بنا, اور ان سے جو ذریت اور اولاد ہوگی انہیں بھی تیرا فرما بردار بنا. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي, اے پروردگار تو مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. جہاں بھی دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے خوش ہو کر کہتا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں نے تمہیں دنیا کا امام بنا دیا. کیا فکر ہے؟ کہتے ہیں ومن ذریتی, پروردگار میری اولاد کو بھی دین کے معاملے میں امام بنا. یہ ہماری تڑپ ہونی چاہیے. ہماری ساری کوشش اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے ہوتی ہے, اور یہی بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو ہم کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ ہماری تربیت ہے. ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں. یہی انبیاء کرام کی سیرت کا پیغام ہے. میں نے جو آیت تلاوت کی سورہ لقمان کی, لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. چھوٹے سے بچے کو دعوت دے رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں, تو توحید کی تربیت, توحید کی تعلیم, بچوں کو ہم توحید کی تعلیم دیں.
اور سب سے اہم بات یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے سب سے پہلے استاذ بنیں، ہم اپنے بچوں کے استاذ بنیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو سورہ فاتحہ یاد ہے، ہم اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کرائیں۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورت ہے، ہر موقع پر پڑھی جانے والی سورت ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں آئیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں اس سے دور ہوتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ سکھلائیں۔ دن میں 5 مرتبہ بچہ جب سورہ فاتحہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہم کو بھی عطا کرے گا۔ ہم جو دعائیں ہمیں یاد ہیں وہ دعائیں ہم اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ گھر میں جاتے ہیں ہم ایک کونے میں موبائل لے کر بیٹھے، ہماری بیوی ایک کونے میں موبائل لے کر بیٹھی ہے، بچے ایک تیسرے موبائل میں، یا پھر ہمارے موبائل کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ گھر کا ماحول ہے۔ ہم جب گھر سے کام کاج کر کے گھر میں جب آئیں، اپنا کچھ وقت اپنے بچوں کے لیے نکالیں۔ آج بچے ماں باپ کی محبت کے لیے ترس رہے، اور ہم ہیں کہ اپنے اولاد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اولاد سے ماں باپ کا تعلق کم سے کم ہوتا جا رہا۔ اولاد سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے اولاد کو قریب کریں، ان کی کیا پریشانیاں ہی سمجھیں، باہر اس کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، اس کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، ان تمام پر ہماری نظر ہونا بہت ضروری ہے۔ ورنہ آج منظم طریقے سے ہمارے بچوں کو اور خصوصاً بچیوں کو بگاڑنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں، اور آئے دن یہ واقعات ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کے سب سے پہلے معلم اور مربی بنیں، ان کے استاذ بنیں۔ اور دوسری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ ہمارے مساجد میں مکاتب کے نظام کو متحرک کریں، مضبوط کریں اور مستحکم کریں۔ عام طور پر سب سے زیادہ جس پر ہم ظلم کر رہے ہیں یہی مکاتب ہے۔ بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے جامعات بنانے میں ہماری بڑی دلچسپی ہے، لیکن یہ بات ہم یاد رکھیں، ان مدارس اور جامعات میں جانے کے لیے یہ مکاتب پہلی سیڑھی ہے۔ آپ کسی بھی جامعہ میں اپنے بچے کو لے جائیں، پہلے وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ قرآن مجید ختم کیا ہے کہ نہیں۔ کوئی بھی ادارہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ کے بچے کو اسی وقت قبول کرے گا جبکہ آپ کے بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھنے آتا ہو، جبکہ اسے قرآن مجید کی کچھ سورتیں یاد ہو، کچھ دعائیں یاد ہو، لکھنا پڑھنا آتا ہو، اردو لکھنا پڑھنا وہ سیکھا ہوا۔ اور یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ انہی مکاتب میں۔ اور سب سے زیادہ ہم انہی مکاتب سے بے توجہی برت رہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری مسجدیں ہیں، ہماری جماعتیں ہیں، ہماری جمعیتیں، ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، لیکن ہمارے پاس مکتب کا ایک منظم نظام نہیں، مکتب کا ایک سلیبس نہیں، مکتب کا ایک نصاب نہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھ لیجئے دوسری جماعت کے جو لوگ ہیں ان کے پاس مکتب کا ایک منظم نظام ہے، مکتب کا ایک سلیبس ہے، مکتب کا ایک نصاب ہے جس کے تحت وہاں پر بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مکتب کے نظام کو منظم کریں۔ 2-3 سال قبل مجھے گجرات جانا ہوا، وہاں پر ہمارے کچھ شاگرد مکتب چلا رہے ہیں۔ وہاں پر میں نے دیکھا دینی بیداری بہت زیادہ، مسجدیں بھری رہتی ہیں، حالانکہ گجرات میں جماعت اہل حدیث کا کوئی بڑا مدرسہ نہیں ہے، کوئی بڑا جامعہ وہاں پر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر دینی بیداری یہاں سے زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی جو وجہ مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ وہاں مکتب کا نظام بہت ہی منظم ہے۔ کوئی مسجد آپ کو نہیں ملے گی جہاں پر مکتب نہ چلتا، اور مکتب میں بچے فیس دے کر پڑھتے ہیں، صبح شام وہاں پر تعلیم ہوتی ہے۔ اور میں اپنے جس شاگرد کے پاس گیا تھا ان کا مکتب مسجد میں نہیں بلکہ اس کے لیے ایک الگ عمارت ہے، اس عمارت میں 400 بچے ان کے پاس پڑھتے ہیں۔ اور اس مکتب میں انہوں نے جن سرپرستوں کو بلایا ان کو کارڈ دیا، کہا کہ جس کے پاس یہ کارڈ ہوگا اسی کے لیے انٹری ہے، دوسرے لوگ اس میں نہیں آ سکتے۔ اس قدر منظم طریقے سے وہاں پر مکتب چل رہا ہے، اور یہ صرف
ایک دو جگہ نہیں، سارے گجرات میں آپ جا کر دیکھ لیں، وہاں پر مکتب کا نظام بہت منظم ہے، مضبوط اور مستحکم، جس کی وجہ سے وہاں ایک دینی بیداری ہے۔ جس مسجد میں، جس بستی میں مکتب کا نظام صحیح ہوگا، وہاں بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت ہوگی۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اصل مرحلہ بچپن کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں ہم اپنے بچوں کو ارتداد سے بچائیں، اپنے بچوں کو مرتد ہونے سے بچائیں، اپنے بچوں کو فکری انحراف سے بچائیں، اپنے بچوں کو اخلاق متاثر ہونے سے بچائیں۔ اگر ہم نے اس موقع پر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کا انتظام نہیں کیا، ہمارے مکاتب کے نظام کو ہم نے مستحکم نہیں کیا، تو پھر یہ بڑے بڑے ادارے، یہ بڑے بڑے جامعات، یہ بڑے بڑے مدرسے ہمارے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچوں کی حفاظت انہی مکاتب سے ہوگی۔ اور اس وقت دنیا میں جو قومیں ترقی کر رہی، انہوں نے ان چھوٹے اداروں کی اہمیت کو سمجھا، جس کو مکتب ہم کہتے ہیں، اسی کو انگریزی میں پرائمری اسکول کہتے ہیں۔ پرائمری اسکول کی اہمیت کو ان قوموں نے سمجھا ہے جو اس وقت ترقی کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جاپان اس وقت دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے۔ صرف 70 سال پہلے امریکہ نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس کے جو دو بڑے تجارتی شہر تھے، ناگاساکی اور ہیروشیما، ان دونوں پر بم برساری کر کے اس کی تجارت کو پوری طریقے سے برباد کر دیا تھا، جس کے بعد جاپان 1940 میں پوری طریقے سے کنگال ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب اسے ترقی کرنے کے لیے اثر محنت کرنی تھی۔ اس وقت اس نے کیا کیا؟ ہم جانتے ہیں یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے اور پڑوس میں پاکستان ہے۔ ان دونوں کی ترقی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ ہتھیار پر ہے۔ پاکستان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہتھیار جمع کرے، ہندوستان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہتھیار جمع کرے۔ ان دونوں میں یہی لگا ہوا ہے۔ اس وقت جاپان نے یہ نہیں کیا کہ امریکہ نے ہم پر حملہ کیا، ہماری معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو اسلحی طاقت کو مضبوط کرنا، یہ کام اس نے نہیں کیا، بلکہ ان کے ماہرین اور مفکرین کو جمع کر کے اس نے غور و فکر کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ترقی کرنے کے لیے تعلیم ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے۔ اور اس کے لیے اس نے پرائمری کے ٹیچروں کو وہ تنخواہ دی جو بڑے بڑے منسٹروں کو ہوا کرتی تھی۔ یہ اہمیت چھوٹے بچوں کی تعلیم دینے والے اساتذہ کو دی گئی۔ نتیجے میں صرف 40 سال کے اندر جاپان دنیا کا ترقی یافتہ ملک بن گیا، اور آج کوئی بھی چیز خریدنا ہو، اگر اس پر میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہے تو ایک معتبر سمجھا جاتا ہے اور اچھی چیز سمجھی جاتی ہے، لوگ اسے پہلے قبول کرتے ہیں، اسے خریدتے ہیں۔ یہ ترقی تعلیم کے راستے سے جاپان میں آئی۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں، ابھی ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ اگر کوئی قوم ہے تو برہمن قوم ہے۔ ان کو ایسی ہی نہیں ملی ہے ترقی، ان کی تعلیم کی بنیاد پر ملی، تعلیم کی بنیاد پر انہیں ملی۔ پوری دنیا میں ترقی یافتہ اگر کوئی قوم ہے، یہودی قوم ہے۔ یہودی قوم ساری دنیا میں 2.5 سے 3% ہے، پوری دنیا پر وہ حکومت کر رہی ہے۔ وجہ ان کی تعلیم ہے۔ دنیا کا جو سب سے بڑا انعام ہے نوبل پرائز جسے کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ نوبل پرائز حاصل کرنے والے یہودی 70% نوبل پرائز حاصل کرنے والے یہودی ہیں، جو کہ پوری دنیا میں صرف 2.5% ہیں، اور مسلمان 20% ہیں۔ ان کے پاس نوبل پرائز 1% سے بھی کم ہے۔ یہ ہماری تعلیمی حالت ہے۔ اس دنیا میں ترقی کرنا ہے دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے، تو ضروری ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، اور خصوصاً دینی تعلیم پر ہم خود بھی توجہ دیں، اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دیں، کیونکہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا ایک سیلاب ہے۔ ان سے بچنے کے لیے، اپنے بچوں کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے دین اور ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اس لیے اس دین کی حفاظت کے لیے دینی علم اور دینی تربیت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
دینی تعلیم اور تربیت سے خود آراستہ ہونے اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.